قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن قال انی جاعلک للناس اماما صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ بقرہ، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ بقرہ رکوع نمبر 15 آیت 123 میں، اور جب آپ کے پروردگار نے چند باتوں میں ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کی تو وہ ان میں پورے اترے۔ اللہ نے کہا میں تم کو لوگوں کا امام بناؤں گا۔ حضرت صالح علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ہے، عظیم المرتبہ اور اولو العزم پیغمبر ہیں۔ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ 83 مقامات پر ذکر ہوا ہے، اور یہ 83 مقامات 25 سورتوں میں ہیں، اور یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بلند مرتبات ہونے پر دلالت کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی سام بن نوح کی نسل سے ہیں۔ آپ کی پیدائش عراق کے مشہور شہر بابل میں ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ملت ابراہیم ہی پر ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا بن کر دنیا میں آیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت میں بھی جناب ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو جاری رکھا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نے کہا کہ قربانی کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ قربانی کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما هذه الادیہ، یعنی صحابہ نے عرض کیا ما هذه الادیہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم و ابراہیم، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کے والد کا نام طارق ہے اور آپ کے چچا کا نام آزر تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر سے جہاد شروع کی، لڑنا پڑا گھر کے وصولوں سے، چچا نے جو رواج بنائے تھے ان سے۔ چچا کو ایک بار نہیں بار بار سمجھایا، اور چچا بدھ بنایا کرتے تھے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیم، فرمایا آزمایا تمہارے رب نے۔ اللہ نے آزمایا، کس طرح آزمایا؟ کبھی تو ان کو نمرود کی جلی ہوئی آگ میں جانا پڑا، کبھی اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے کٹھن اور اہم سوالات دینے پڑے، کبھی انہیں ہجرت کرنی پڑی، کبھی انہیں اپنی بیوی اور نونہال بیٹے کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑنا پڑا، کبھی شریعت کے سخت احکامات کی پابندی کی۔ رب کہتا ہے میں نے آزمایا۔ اللہ سے محبت۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو خلیل کا لقب دیا تو فرشتوں نے بطور معلومات سوال کیا یا اللہ، آپ نے جس کو خلیل کا لقب دیا تو کیا اس انسان کو بھی آپ سے اتنی ہی محبت ہے، آپ کے دوست کہلانے کا درجہ رکھتا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا ہاں، ابراہیم کو بھی مجھ سے اتنی ہی محبت ہے۔ اگر تم لوگ کو شک ہے تو جاؤ اپنے طریقے پر امتحان لے لو اس کا۔ لہٰذا ایک فرشتہ دوسرے تمام کا چیف بن کر انسانی شکل میں ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام بکریاں چلا رہے تھے، آسمان سے نظارہ ہو رہا تھا، اتنے میں ایک آواز آئی سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والحیبت والقدرت والکبریاء والجبروت۔ ابراہیم علیہ السلام نے آواز سنی تو چاروں طرف دیکھا، آواز میں مٹھاس کے پہلے کبھی نہیں سنی نہ محسوس کی۔ سننے میں ایک سرور آ گیا، نظر گھما کر دیکھا کہ ایک آدمی بیٹھا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا سبحان اللہ، یہی کلمات دوبارہ سناؤ۔ آدمی نے کہا میں سنا تو دوں گا، لیکن تم مجھے کیا دو گے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرے پاس بہت ساری بکریاں ہیں، ان میں سے آدھی لے لو۔ اس نے دوبارہ اپنے انہی الفاظ میں اللہ کی بڑائی کی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلے سے زیادہ مزہ آنے لگا۔ ایک بار ذرا سنا دو۔ اس آدمی نے کہا کہ کیا دو گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میری آدھی بکریاں جو بچی ہوئی ہے وہ لے لینا۔ اس انسان نے پھر وہی کلمات ادا کیے۔ اب کی بار تو مزہ دو بالا ہو گیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ الفاظ سنے، کہا اے اللہ کے بندے، بڑی مہربانی ہوگی
اگر یہ کلمات دوبارہ سنا دے۔ اس بندے نے کہا کہ اب بکریاں بھی نہیں ہیں، اب کیا دو گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو بھائی، بکریاں چلی گئی لیکن تمہیں ایک چرواہے کی ضرورت ہوگی۔ اللہ اکبر، تو مجھے ہی نوکر رکھ لے۔ یہ سن کر فرشتے بولے ماشاء اللہ، ہم انسان ہیں، ہم انسان نہیں فرشتے ہیں، اور آپ کا امتحان لینے کی غرض سے نیچے آئے تھے۔ آپ کو اللہ سے محبت، آپ کی اللہ سے محبت اور طرف نے ثابت کر دیا کہ اللہ نے آپ کو خلیل اللہ کا لقب یوں ہی نہیں دیا۔ سبحان اللہ۔ مہمانوں کو کھانا کھلانا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عرض کیا گیا کہ اللہ رب العزت نے کس بات کی وجہ سے آپ کو خلیل بنایا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھے 3 باتوں کی وجہ سے اپنا خلیل بنایا ہے۔ ان میں سے ایک یہ کہ میں نے اللہ کے حکم کو اس کے غیر حکم پر اختیار کیا ہے، اور جس چیز کا اللہ رب العزت نے میرا ذمہ لیا ہے میں اس کی بھی فکر نہیں کرتا، یعنی فکر معاش جو ہے وہ میں نے کبھی نہیں کی، اسی لیے کہ رزق کی ذمہ داری تو اللہ رب العزت نے خود لی ہے، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ مِّن فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، ہر چیز کا رزق اللہ رب العزت کے ذمے ہے۔ فرمایا میں نے کبھی اس کی فکر نہیں کی، اور آگے فرماتے تیسری اور اصل بات جو ہے، مہمان کے بغیر صبح یا شام کبھی کھانا نہیں کھایا، اور ایک حدیث سے شریف میں آتا ہے جو کھانا مہمان کے ساتھ کھایا جاتا ہے اس کا اللہ تعالیٰ حساب نہیں لے گا۔ سبحان اللہ۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے مجھے اپنا خلیل بنایا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اتنا بڑا لقب عطا فرمایا، تب سے ان کے دل میں اس قدر خوف خدا اور ہیبت ربانی سما گئی کہ ان کے دل کا اچھلنا جو ہے وہ دور سے اس طرح سنائی دیتا تھا جس طرح فضا میں پرندوں کی آواز ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے جو مانگ کر جو بیٹا لیا تھا وہ اسماعیل ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھتے ہیں کہ غیب سے آواز آ رہی ہے، میری راہ میں اپنی پیاری چیز قربان کر۔ فوری ابراہیم علیہ السلام بیدار ہوتے ہیں اور جیسے ہی سورج طلوع ہوتا ہے اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں قربان کر دیتے ہیں۔ رات کو جیسے ہی سوتے ہیں پھر خواب میں غیب سے آواز آتی ہے، اے ابراہیم میری راہ میں اپنی پیاری چیز قربان کر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیدار ہوتے ہیں اور دل ہی دل میں سوچنے لگتے ہیں کہ میری پیاری چیز تو میرا بیٹا اسماعیل ہے۔ اے میرے پروردگار، کیا تو یہ تو نہیں دیکھنا چاہتا ہے کہ میں اسماعیل سے زیادہ عشق کرتا ہوں یا آپ سے؟ یا اللہ، لاکھوں اسماعیل تیرے نام پر قربان۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فوری فلسطین سے مکہ روانہ ہوتے ہیں۔ اپنی پیاری بیوی حضرت حاجرہ علیہ السلام سے کہتے ہیں میرے بیٹے اسماعیل کو تیار کر، اچھا لباس پہناؤ، خوشبو لگاؤ، میں اپنے دوست کے پاس اپنے بیٹے کو لے جا رہا ہوں۔ بی بی حاجرہ نے بیٹے کو تیار کیا اور اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر اپنے قدموں کو اللہ رب العزت کی رضا کی طرف مائل کرتے ہیں۔ جب شیطان نے یہ منظر دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی رضا کے لیے اپنے بیٹے کی قربانی کرنے کے لیے اس کو لے جا رہے ہیں تو اس کے بدن میں آگ لگ جاتی ہے۔ اب یہ شیطان حضرت ابراہیم علیہ السلام کو روکنے کے لیے وسوسے ڈالنے لگتا ہے، اے ابراہیم، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اپنے پیارے بیٹے کو قربان کرنے لے جا رہے ہو؟ اللہ کو راضی کرنے کی اور بھی تو بہت سے طریقے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کنکری اٹھائی اور شیطان کو مارا اور پھر فرمایا ہٹ جا میرے راستے سے، اگر میرے پاس ہزاروں اسماعیل بھی ہوتے تو میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں وہ بھی قربان کر دیتا تھا۔ اس کے بعد شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس گیا اور اب یہاں پر بھی شیطان کامیاب نہیں ہوا تو پھر آخر کار شیطان بی بی حاجرہ کے پاس وسوسے ڈالنے کے لیے پہنچا، مگر وہاں پر بھی کامیاب نہ ہو سکا۔ راستے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا اسماعیل، تمہیں پتا ہے کہ میں آپ کو کہاں لے جا رہا ہوں؟ اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ ابا، آپ مجھے اپنے دوست کے پاس لے جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اسماعیل، میں تمہیں اللہ کی راہ میں قربان کرنے لے جا رہا ہوں۔
بس یہ کہنا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا ابا آپ مجھے اللہ کی راہ میں قربان کر دیجئے تو اس سے بہتر اور کیا ہوگا اللہ، لیکن ایک میری وصیت ہے، آپ میرے ہاتھ اور پیر باندھ دیجئے، اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے، کیونکہ ابا مجھے پتا ہے کہ آپ مجھے سب سے زیادہ پسند کرتے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی آنکھوں پر پٹی باندھی۔ حضرت آواز نہیں آ رہی میمنہ۔ کہا اللہ دیکھ، میں نے اپنی پیاری چیز کو اسماعیل عطا کرتا، میں لاکھوں اسماعیل کو تیرے نام پر قربان کر دیتا۔ اس کے بعد جیسے ہی چھری پھیرنے لگے، اللہ تعالیٰ نے کہا جبرائیل جاؤ جنت سے ایک جانور لے کر اسماعیل کی جگہ پیش کر دو۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے امتحان میں کامیاب ہوئے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسی قدر محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔